نماز مسلمانوں کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ انسان کے جسم اور روح دونوں کے لیے رحمت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے یاد سے بھر جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے اس وقت دماغ سے پازیٹیو ہارمون نکلتے ہیں جس سے ٹینشن اور بے چینی کم ہوتی ہے۔ رکوع کی حالت میں ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، کمر اور نسوں میں کھچاو آتا ہے جس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بیک پین دور ہوتا ہے۔ سجدہ تو اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، کیونکہ انسان اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو دماغ کی نسوں تک سب سے زیادہ خون پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں سجدہ کرنے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے اور انسان کو سکون اور تازگی ملتی ہے۔ التحیات یعنی بیٹھ کی حالت سے پیٹ اور آنتوں کو آرام ملتا ہے اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے جو دن میں 5 بار دہرائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ سجدہ کرنے سے آنکھوں کا پریشر کم ہوتا ہے اور نظر بہتر ہوتی ہے۔ نماز سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کا دل اور دماغ دونوں ہیلدی رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت دی ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے، روح کو سکون بھی ملتا ہے اور جسم کو صحت بھی۔ نماز کو اپنا زندگی کا سب سے بڑا اہم حصہ بنائیں تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت بھی ملے اور صحت کی نعمت بھی۔ صدقے کی برکت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں عائشہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی اچھائی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر بھیڑ لگاتے، بس اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئے اور سب کی مدد کرے۔ لیکن عائشہ کے شوہر کریم کو یہ پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولا، عائشہ تم یوں ہی دولت لٹاتی رہی تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے گاؤں کے لوگوں تک ہی مدد سیمت رکھو۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، کریم مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا اللہ نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی جب اس نے ہمیں کیا تھا۔ عائشہ کے شوہر کریم نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلد ہی محتاج ہو جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی مگر دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، عائشہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن اس کا گھر خالی ہو گیا اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن عائشہ نے سوچا، شاید میرے شوہر ٹھیک کہتے، اگر میں اتنا نہ خرچ کرتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن فوراً خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو وہ بھی میں کسی غریب کو دے دیتی۔ غربت آ گئی مگر عائشہ نے ہمت نہ ہاری۔ عائشہ نے کڑھائی بنائی کا کام شروع کر دیا۔ شوہر رات دن طعنے دیتا، دیکھ لیا ہم بھی انہی فقیروں جیسے ہو گئے جس پر تم ترس کھاتی تھی۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شوہر ہنس پڑا، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کے کچھ کھانے کو لاؤ ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ عائشہ نے برا نہ منایا۔ عائشہ کو خود بچپن میں غریبی دیکھنی پڑی تھی، اس لیے ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں شور ہوا کہ جنگل میں آگ لگ گئی۔ عائشہ نے دور سے ایک چھوٹے سانپ کو آگ میں پھنسے دیکھا، دل میں رحم آیا، جان پہ کھیل کر عائشہ آگ میں کود گئی اور نکال لائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سانپ نے انسانوں کی طرح بات کی اور بولا، میں کوئی عام سانپ نہیں بلکہ جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، تم نے میری جان بچائی، اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ عائشہ کو اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ جنات نے عائشہ کو ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی کوئی جادو نہیں کرتی، مگر جب تم اسے پہن کر دعا کرو گی تو تمہاری دعا جلد قبول ہوگی، لیکن اس کہ تمہاری نیت نیک ہو اور دعا بھلائی کی ہو۔ عائشہ نے بادشاہ جن کا شکر ادا کیا اور آنکھ جھپکتے ہی وہ محل غائب ہو گیا۔
تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر اس کے دل میں ڈر نکل چکا تھا۔ عائشہ کو یقین تھا کہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو کریم نے فکر مند ہو کر پوچھا تو عائشہ نے وہ سارا واقعہ بتایا۔ اس کے شوہر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلامت واپس آ گئی۔ شوہر نے سمجھایا کہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن سب چیزوں پر صرف اللہ کی طاقت ہے۔ رات بھر عائشہ سوچتی رہی صدقے کی برکت سے اللہ تقدیر کیسے بدلتا ہے۔ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اور یہ سکھاتی ہے دوسروں کی مدد کرنے سے آپ کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ صدقے کی برکت سے تقدیر بدلتی ہے۔ میاں بیوی کی جھگڑے کی وجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ضروری جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قائم کیا ہے اس میں میاں بیوی کا سب سے بڑا رشتہ ہے۔ یہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے درمیان، اور یہ آخری رشتہ ہے جو انسانوں میں قائم رہے گا۔ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ، ہر جوڑا جنت میں رہے گا۔ قرآن میں اتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے، کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا۔ میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جس سے نسل آگے بڑھتی ہے، اس سے رشتے جنم لیتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو یہی شوہر اور بیوی ماں باپ بن جاتے ہیں۔ آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی شوہر بیوی دادا دادی نانا نانی ساس سسر بن جاتے ہیں، اس سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی کمزوری یہ ہے باقی دوسرے رشتے ٹوٹتے نہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا نہ ہو۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بہن اور بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، چاہے بول چال ہو یا نہیں ہو۔ لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک لفظ پر ٹوٹ جاتا ہے، بول پر ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اس سے کیسے نکلنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، قرآن میں صورتیں بھری پڑی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ پس رہا ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی پس رہا ہے، اور اس کی وجہ جوائنٹ فیملی ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے، وہیں ماں رہتی ہے، وہیں بیٹا ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی بہنیں ہیں، تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ اس کے کسی وقت یہ بہت اچھا سسٹم تھا، ایک دوسرے سے رشتے کی پہچان تھی، ایک دوسرے کے مددگار تھے، لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی ایک مصیبت بن چکا ہے۔ اب رشتوں کی پہچان نہیں ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر بیوی کہے تو اسے الگ گھر لے کے دے تاکہ کوئی جھگڑا ہو تو 2 میں ہو 10 میں نہ ہو، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ایک چھوٹی سی بات رائی کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کی بیٹی بہو بن کر آتی تو اسے ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں ہوں۔ آنے والی کو اتنا پیار اور اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے میں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوں، سسرال میں نہیں۔ لیکن ہمارے آج کے دور میں سسرال میں آنے والی بیٹی بچی کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ تانے، بول، طنز، اور اس میں ایک بڑی وجہ ہے بچہ ماں پروان چڑھاتی ہے، اسے زندگی دیتا ہے، ماں کی گود میں پلتے پلتے بڑا ہوتا ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی محبت کا پرلا بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی محبت کا لگاؤ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، ٹائم دیتا ہے، تو اس کی ماں میں حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اس حسد کو پھر اپنی بہو پہ نکالتی ہے، اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے، اس کی بے عزتی کرتی ہے، کبھی اسے تنگ کرتی ہے، کبھی اس کو طعنے دیتی ہے۔ اس کی وجہ حسد ہے۔ ماں سوچتی ہے میرا بیٹا جسے میں نے سینے سے لگا کر پالا وہ دور ہو رہا ہے، تو میاں بیوی کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرواتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے سے نسل برباد ہو جاتی ہے۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا کرتے۔ ماں باپ وہ ہے جو آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ نہیں ہے جو جب شرک زیادہ ہو جائے، زنا کرنا زیادہ ہو جائے، سود کھانا زیادہ ہو جائے، کفر کرنا زیادہ ہو جائے، شراب پینا زیادہ ہو جائے۔ قیامت کی نشانی جب تم دیکھو لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائے، جب نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائے، تب سمجھو قیامت کی نشانی ہے اور قیامت قریب کھڑی ہے۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا وہ کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے بازار میں فلاں جگہ جا کر دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے پوچھتے پوچھتے کہ فلاں قصائی کہاں ہے؟ کہ وہ بیٹھا عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے۔ حیرانی سے دیکھا یہ قصائی، شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، دکان بند کر کے چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کہنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گھر؟ تو کہا بالکل بے شک۔ گھر پہنچ کے گوشت بنایا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کے اپنی ماں کو اٹھا کر کھانا کھلایا، نوالا بنا کر، پھر منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام میں آ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ میری ماں ہے، جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے بہت سی دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماں کی خدمت کر کے انسان وہ پا لیتا ہے جو کچھ سوچا بھی نہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں اپنی جگہ بنا لو۔ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا سیکھو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ امتحان کی دنیا ہے۔ جا کے قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو۔ دھوکا کھا جاؤ گے، بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، بڑے بڑے پارک نہ دیکھو۔ دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، یہ برباد ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہو جانے دو، پھر نظر آئے گا یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اللہ سے دوستی لگا لو۔ اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ انسان سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے۔ اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کرو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست پانی پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگ لگا دے گا، تیری دوستی کو بلا کے رکھ دے گا۔ اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر اور اتنا گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کو لگا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، پھر کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں کرو، چھپ کے کرو، میدانوں کی سطح میں کرو، تمہاری اللہ کی نظر سب پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، دن کے گناہ بھی دیکھ رہا ہے، رات کے بھی گناہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ رات میں ناچنے والی بھی اللہ کے سامنے ہے، رات میں رونے والی بھی اللہ کے سامنے ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بھی اور اللہ کو ناراض کرنے والی بھی، سب ہاں سب اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ سے کچھ نہیں چھپا، تو کیوں اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزارتے ہو؟ تو سن لو جہنم میں آگ کے شعلے آپ کے منتظر ہے۔ یہ جہنم کی آگ آپ نے اپنے لیے خود تیار کی ہے۔ اب اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ مسلمانوں اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اللہ کو اپنے غم سنایا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ سے رو رو کے اپنی باتیں منوایا کرو۔ اللہ آپ کو وہ سب دے گا جو آپ کو کوئی اور نہ دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ
दुआ का तरीका बताता है। अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाओ, गम सुनाओ, अपने दिल खोल के रख दो, फिर कहो या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे। ये अदा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, ए मेरे मोहम्मद उम्मती के बंदो, मुझे छोड़ के कहाँ जाते हो? इस दुनिया की चौंध में जो 2 पल की है, इस दुनिया में आपके पास सब कुछ है पर कोई मकसद नहीं आपकी जिंदगी का। मकसद पाने के लिए इंसान चैन में आता है। अगर इंसान का मकसद इज्जत दौलत शौहरत ही मेरा मकसद है तो वो मुझे मिल चुका है, तो फिर मुझे चैन क्यों नहीं, मुझे सुकून क्यों नहीं? तो फिर मुझे पता चला नहीं नहीं, मकसद जिंदगी कुछ और है। अल्लाह का शुक्र करो। बाज़े लोग ज़िंदगी गुजार जाते हैं और उन्हें मौत तक होश नहीं रहता। मेरा मकसद क्या था और मैं क्यों आया था? मेरा क्या मकसद था? चल 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 कर थक गया। जब आगे पहुंचा तो देखा गलत जगह आ गया। वापस मुड़ने का वक्त खत्म हो चुका था। शाम हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है, अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। शुक्र करो अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह फरमाता है, तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। ए मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ मुझे मना लो, मुझे राज़ी कर लो। तुम मुझे राज़ी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। मेरा रब कहता है, मैं फिर किसी से नाराज़ हो जाऊं और वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तकबाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और जली कटी सुनाऊंगा। मेरा रब कहता है, जो मुझे राज़ी करने आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूँ। तो आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतज़ार में था कि कब तू तौबा करेगा मैं माफ़ करूँगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पे झुकने के साथ साथ अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगो। एक इंसान ने 100 कत्ल किए और उसके दिल में तौबा का ख्याल आया तो वो एक आलिम के पास गया। उससे पूछने लगा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? तो आलिम ने कहा, तौबा क्यों नहीं? अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे इतना गुनाह कर के जमीन भर दे, इस चांद तारे तक भर दे, इतना गुनाह करके आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतना गुनाह करने के बाद बस एक बार कह दे, या अल्लाह माफ़ी दे दे, तो मैं अपने बंदे के सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। गुनाह की माफ़ी यकीनन है, लेकिन तौबा का होना ज़रूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना ज़रूरी है, ये बस्ती छोड़ना ज़रूरी है। छोड़ के नेक लोगों की बस्ती में चला जा, उनकी सोबत में रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। काफिर की मौत के वक्त शिया चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से आकर मुर्दे के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इसके बाद मलिकुल मौत मैयत के सिरहाने बैठकर कहते हैं, एक खबीस रूह अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल के चल। ये सुनते ही रूह खौफ से कपकपी छोड़ने लगती है और तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह ज़बरदस्ती जिस्म से निकाल ली जाती है और फरिश्ते रूह को लेकर आसमान की तरफ परवाज़ करते हैं और वह आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता। हुक्म होता है, इसका नाम जहन्नुम में लिख दो। इसके बाद यह रूह ज़मीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल जवाब करते हैं, तेरा रब कौन है? वह कहता है, मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? फिर वह कहता है, मुझे मालूम नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल करते हैं, वह यही कह जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। उस वक्त अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा झूठ कहा, इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलते ही दोज़ख की गर्मी और आग के शोले भड़कना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इस ज़ोर से दबोचती है कि इधर की पसलियाँ उधर, उधर की पसलियाँ इधर हो जाती है। फिर उसके अमाल बंद कर दिए जाते हैं
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब तक जिंदा रहोगे, कब तक घर में रहोगे? क्या कब्र के कीड़े खत्म हो गए हैं? क्या आपको याद नहीं, मौत वाजिब नहीं है सब पर? कोई कब्र से वापस आया है कभी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र से बचने का रास्ता 5 वक्त की नमाज। हमारी उम्मत की शान है 5 वक्त की नमाज। गुनाहों से बचो, नमाज के करीब जाओ। नमाज वो ताकत है जो आपको जहन्नुम की आग से बचाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बीज और गुठली को फाड़ने वाले हैं। वही जानदार को बेजान से निकालते हैं और वही बेजान को जानदार से निकालते हैं। वही तो अल्लाह है जिनकी ऐसी कुदरत है। फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर कहाँ उसके गैर की तरफ चले जा रहे हो? वही अल्लाह ताला सुबह को रात से निकालने वाले हैं और उसने रात को आराम के लिए बनाया और उसने सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा और उसने रफ्तार का हिसाब ऐसी ज़ात की तरफ से मुकर्रर है जो बड़ी कुदरत और बड़े इल्म वाले हैं। और उसने तुम्हारे फ़ायदे के लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उसके ज़रिए में रात के अंधेरे में दरियाओं में रास्ता मालूम कर सको। और हमने निशानियाँ खूब खोल खोल के बयान कर दी उन लोगों के लिए जो भले और बुरे की समझ रखते हैं। और अल्लाह ताला वही है जिन्होंने तुमको असल के एतबार से एक ही इंसान से पैदा किया, फिर कुछ अरसा के लिए तुम्हारा ठिकाना ज़मीन है, फिर तुम्हें कब्र के हवाले कर दिया जाता है। बेशक हमने ये दलीलें भी खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो सूझबूझ रखते हैं। और वही अल्लाह ताला है जिन्होंने आसमान से पानी उतारा और एक ही पानी में मुख्तलिफ किस्म को ज़मीन से निकाला। फिर हमने उससे सब्ज़ी खेती उगाई। फिर उस खेती से हम ऐसे दाने निकालते हैं जो ऊपर तले होते हैं और खजूर की शाखों में से ऐसे गुच्छे निकालते हैं जो फल के बोझ की वजह से झुके हुए होते हैं। और फिर उसी एक पानी से अंगूर के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल रंग और सूरत और जायके में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और बाज एक दूसरे से नहीं मिलते। ज़रा एक फल में गौर तो करो, जब वह फल लाता है बिल्कुल कच्चा और बदमज़ा, और फिर उसके पकने में भी गौर करो कि उस वक्त तमाम फात में कामिल है। और बेशक यकीन करने वालों के लिए उन चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं। बेशक यकीन वालों के लिए उन चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं। मुसलमानों सुन लो, अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। मेरा अल्लाह कह रहा है, ना फरमानों को पता चल जाए मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ तो इनके कलेजे फट जाएं। तो सोचो अल्लाह फरमादारों से कितना प्यार करता होगा। आज ही अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारना सीखो। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। बदनसीब है वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं किया करते। माँ बाप वो है जो आपको जहन्नुम से बचाकर जन्नत में ले जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानी ये नहीं है जो जब शिर्क ज़्यादा हो जाए, जिना करना ज़्यादा हो जाए, सूद खाना ज़्यादा हो जाए, कुफ्र करना ज़्यादा हो जाए, शराब पीना ज़्यादा हो जाए। क़यामत की निशानी जब तुम देखो लोग अपनी माओ से नौकरों की तरह सुलूक करने लग जाए। जब नौजवान अपनी माओ से नौकरों की तरह सुलूक करने लग जाए तब समझो क़यामत की निशानी है और क़यामत करीब खड़ी है। जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे ज़मीन आसमान की लानत। उसकी ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने
حیرانی سے پوچھا وہ کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے بازار میں فلاں جگہ جا کر دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے پوچھتے پوچھتے کہ فلاں کسائی کہاں ہے؟ کہ وہ بیٹھا عام کسائی گوشت بیچ رہا ہے۔ حیرانی سے دیکھا یہ کسائی، شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، دکان بند کر کے چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کہنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گھر؟ تو کہا بالکل بے شک۔ گھر پہنچ کے گوشت بنایا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کے اپنی ماں کو اٹھا کر کھانا کھلایا، نوالا بنا بنا کر، پھر منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام میں آ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ میری ماں ہے، جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے بہت سی دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماں کی خدمت کر کے انسان وہ پا لیتا ہے جو کچھ سوچا بھی نہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں اپنی جگہ بنا لو۔